جسے اضمار قبل ذکر ہے۔ تو اب یہاں سے مصنف رحمہ تنافر کا ذکر فرما رہے ہیں۔ تنافر کلمات کا مطلب یہ ہے کلمات زبان پر ثقیل ہو، اگرچہ نفس الامر میں ہر ایک کلمہ فصیح ہے لیکن زبان پر وہ باری ہے۔ جیسے ولیس قرب قبر حرب قبر، وصدر البیت شعر کا ابتدا، وقبر حرب بمکان قفر، یعنی حرب ابن امیہ کا قبر جو ہے وہ ایک دشت و بیابان میں ہے، اور ولیس قرب قبر حرب قبر، حرب کے قبر کے قریب کسی کا قبر، تو اس میں ثقل پیدا ہو گیا، کیونکہ قبر اور حرب اس کو مقرراً لایا، اس تکرار کی وجہ سے اس کے اندر ثقل پیدا ہو گیا۔ پھر مصنف رحمہ نے آپ کو بتا دیا ہے کہ ایک مثال اور بھی ہے تنافر کے، وہ ہے ابو تمام کے۔ ابو تمام شاعر کہتا ہے کہ کریم متا امدعہ امدعہ والورا معی وَإِذَا مَا لُمْتُهُ لُمْتُهُ وحدی، میرے ممدوح جو ہے ایسے کریم اور عزت مند آدمی ہے، میں جب اس کے تعریف کرتا ہوں تو سارے لوگ میرے ساتھ ہوتے ہیں، ساری دنیا میرے ساتھ اس تعریف میں ساتھ دیتی ہے۔ جب میں اس کے عیب بیان کرتا ہوں یا اس کی ملامت بیان کرتا ہوں تو لمتہ وحدی، پھر میں اکیلا رہ جاتا ہوں۔ یعنی اس کے تعریف کرنے والے تو کئی ہیں لیکن اس کے اوپر نقطہ چینی کرنے والے میرے سوا پھر کوئی نہیں ہوگا۔ سمجھے بات آئی؟ فالواو فی الورا للحال، مصنف آپ کو بتانا چاہتا ہے امدعہ والورا، اس میں ورا میں جو واو ہے یہ حالیہ ہے، اور وہو مبتدا، یہ مبتدا ہے اور خبر جو ہے مائی ہے۔ وَإِنَّمَا مَثَّلَ بِمِثَالَيْنِ، یہ ایک اعتراض کا جواب ہے۔ عام طور پر ظرف تعلیف کا یا اسی طرح اس سے پہلے مصنف جب مثال ذکر کر رہا ہے تو ایک مثال ذکر کر رہا ہے، یہاں تنافر کے لیے دو مثالیں ذکر کی، اس کا کیا وجہ ہے؟ جواب یہ ہے دو مثالیں اس لیے ذکر کی ہیں لأن الاول متناہن فی ثقل، پہلے کے اندر ثقل اپنی انتہا تک پہنچ چکا ہے، والثانی دونہ، اور دوسرے کے اندر ثقل ہے لیکن اس سے کم ہے۔ یعنی پہلے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ تنافر کے اندر زیادت اور کمی آ سکتا ہے، اور پہلا مثال تنافر اعلیٰ کے ہیں اور دوسرا مثال تنافر ادنا کے ہیں۔ اب وجہ بتا رہا ہے کہ پہلے کے اندر تنافر زیادہ ہے، دوسرے کے اندر کم ہے۔ وجہ کہتا ہے لأن منشأ ثقل فی الاول، پہلے کے اندر ثقل کا سبب نفس و اجتماع الکلمات ہے، مختلف کلمات کا ایک ساتھ جمع ہونا ہے۔ دیکھو قرب، قبر، یہ کیا آ گیا؟ تکرارن آ گیا، اور اس تکرار کے وجہ سے ثقل پیدا ہو گیا۔ اور دوسرے کے اندر وفی ثانی اجتماع حروف منہا، اس میں کچھ حروف ایک ساتھ آ گئے اور ان کا ایک ساتھ آنا یہ ثقل کا سبب بنا۔ ہا اور ہا، ہا اور ہا، امدحو میں دونوں ایک ساتھ آ گئے۔ وَهُوَ فِي تَقْرِيرِ امدحو،
لیکن ہا اور ہا ایک ساتھ آئیں تو یہ ثقیل نہیں ہوتے ہیں، لیکن ساتھ امدہو کو مقررن بھی لایا. جب یہ دونوں چیزیں مل گئے نا تو پھر ثقل پیدا ہو گیا. نفس ہا اور ہا کو جمع ہونا یہ ثقل کا سبب نہیں ہے، بلکہ ساتھ امدہو کو مقررن بھی تکرارن بھی لایا. دون مجرد الجمع بین الہائے والہائے، صرف ہا اور ہا کو جمع کرنا یہ ثقل کا سبب نہیں ہے. لوقوعہ فی التنزیل ہے، اس لیے کہ قرآن کریم میں یہ واقع ہوا ہے، اور قرآن کے سارے الفاظ فصیح ہے. پہلے کہا جیسے قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں فسبحہ، دیکھو فسبحہ میں ہا اور ہا جمع ہو گئے نہیں ہو گئے، تو معلوم ہوا کہ نفس ہا اور ہا کا جمع ہونا یہ ثقل کا سبب نہیں ہے. ثقل کا سبب اس وقت بنے گا جب تکرار بھی ہو. فلا يصح القول بأن مثل هذا الثقل، پھر صحیح نہیں ہے یہ کہنا کہ ایسے ثقل جو ہے فساد کا مخل ہے، کیونکہ اگر ایسا ثقل ہا اور ہا کا ایک ساتھ جمع ہونا یہ ثقل کا سبب ہوتا تو پھر قرآن میں نہ ہوتا، قرآن میں، تو اس لیے یہ بات صحیح نہیں ہے. کہہ رہا ذکر الصاحب اسماعیل ابن عباد انہ انشد هذه القصیدہ بحضرت الاستاذ ابن العمید. یہاں یہ بتانا چاہتے ہیں، صاحب ابن ایک واقعہ نقل کر رہا ہے، اسماعیل ابن عباد جس کو لوگ صاحب بھی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ بادشاہ کے جو ہم نشین ہوتے ہیں نا ان کو مصاحبین کہتے تھے. کیا کہتے تھے؟ اور جب ایک ہو تو اس کو صاحب کا لقب دیتے ہیں. اور یہ اسماعیل ابن عباد بھی بادشاہ کا ہم نشین تھے، اس کے مجلس میں جاتے تھے، تو اس لیے اس کا لقب پڑ گیا صاحب. اس نے ایک دفعہ، اور یہ اسماعیل ابن عباد جو ہے یہ شیخ عبد القاہر جرجانی جو اس فن کے مدونین میں ہیں ان کے استاذوں میں سے ان کے، وہ ایک دفعہ جو ہے انشد هذه القصیدہ بحضرت الاستاذ ابن العمید، یہ جو ماقبل والا شعر ہے نا، کریم متى امدہ والورا معی واذا ما لمته لمته وحدی، اس شعر کو اسماعیل ابن عباد نے اپنے استاذ ابن عمید کے سامنے بیان کی. فلما بلغ هذا البیت، جب اس شعر تک پہنچا نا، قال له الاستاذ، استاذ نے کہا هل تعرف فيها شيئا من الحجنہ، دروازہ بند کریں بھائی، کیا اس میں آپ کو کوئی عیب نظر آ رہی ہے؟ اس شعر میں کوئی عیب آپ کو نظر آ رہا ہے؟ فرمانے لگے نام. یہ اسماعیل ابن عباد نے کہا ہاں. وہ عیب یہ ہے کہ مقابلۃ المدح باللوم ہے، یہاں مدح کا مقابلہ کس کو، مقابلے میں کس کو ذکر کیا؟ ملامت کو، لوم کو. اور جب کہ مدح کے مقابلے میں یا ذم آتا ہے یا حجو آتا ہے، یا ہجا آتا ہے یا ذم آتا ہے، لوم نہیں آتا، اور یہاں اس کے مقابلے میں لوم ذکر کیا، یہ مناسب نہیں ہے. شاگرد نے یہ بات کہی. فقال الاستاذ غیر هذا اريد، ابن عمید نے کہا، استاذ نے کہا نہیں یہ عیب نہیں، کوئی اور عیب بتاؤ. غیر هذا اريد، میں اس کے علاوہ دوسرے چاہتا ہوں. تو صاحب نے کہا لا ادری غیر ذلک، اس کے علاوہ تو مجھے کوئی خرابی اس میں نظر نہیں آ رہی. استاذ نے کہا هذا التقریر فی امدہ مع الجمع بین الہائے والہائے. استاذ نے کہا دیکھو امدہ کو تکرارن بھی لایا اور ساتھ ہا اور ہا کو جمع بھی کیا. وہما من حروف الحلق، دونوں کیا ہیں؟ خارج عن حد الاعتدال، تو اس وجہ سے یہ حد اعتدال سے نکل گیا، حد اعتدال سے. نافر کل التنافر، پورا تنافر جو ہے ہو گیا. فثنى علیہ الصاحب،
عباد ابن اسماعیل ابن عباد نے اپنے استاذ کی تعریف کی کہ واقعی یہ بات تو مجھے یاد میرے ذہن میں ہی نہیں تھی. مصنف آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اس میں ہا اور ہا کا جمع ہونے کی وجہ سے ثقل پیدا نہیں ہوا، بلکہ ساتھ امدہ و امدہ کا تکرار کی وجہ سے. اتنی بات سمجھ میں آئی. والتعقید، تیسری چیز یہ ہے کہ تاقید سے خالی ہو. تاقید باب تفعیل کا مصدر ہے. عقد یعقد تاقیدا، عقد کہتے ہیں گھیرے کو. جب کسی چیز پہ گھیرا لگایا جاتا ہے وہ بھی پیچیدہ ہو جاتا ہے. تاقید کا معنی ہے کہ کون الکلام معقدن، کلام کا پیچیدہ ہونا. کلام پیچیدہ کب ہوتا ہے؟ جس کا معنی اور مفہوم واضح نہ ہو. کون الکلام معقدن. اب آگے فرما رہے ہیں ان لا یکون الکلام ظاہر الدلالت علی المراد لخلل. اب تاقید کا معنی آپ کو بتا رہا ہے. پیچیدگی، اس سے مراد کیا ہے؟ کلام اپنے معنی مرادی پر واضح طور پر دلالت نہیں کر رہا. کلام اپنے معنی مرادی پر کیوں؟ لخلل، کوئی عیب پایا گیا، کوئی رکاوٹ پایا گیا. وہ رکاوٹ اما فی النظم، یہ رکاوٹ یا تو ترکیب کلام میں ہوتا ہے، یا تو کیا ہوتا ہے؟ ترکیب کلام میں. یہاں نظم سے مراد ترکیب کلام ہے. چاہے وہ ترکیب کلام نظم میں ہو یا نثر میں ہو. نظم تو شعر کو کہتے ہیں نا، لیکن یہاں نظم سے مراد ترکیب کلام، یعنی کلام کے ترکیب میں کوئی خرابی واقع ہوا بسبب تقدیم او تاخیر. مثلا ایک چیز کو پہلے ذکر کرنا چاہیے تھا وہ بعد میں آیا، جس کو بعد میں ذکر کرنا چاہیے تھا پہلے آیا. آپ فرق نہیں کر پا رہے ہیں اس کے عامل کہاں ہے اور اس کے معمول کہاں ہے. اور حذف، یا حذف کی وجہ سے کہیں پہ حذف ہوا ہے لیکن قرینہ نہیں ہے، یا اضمار ہے. او غیر ذلك ما يوجب صعوبة فهم المراد. ہر وہ سبب جس کے ذریعے سے کلام سمجھنے میں مشکل پیش آ رہی ہے. ہر وہ سبب جس کو وجہ سے کلام کو سمجھنے میں پیش آ رہی ہے. مثال کیا ہے؟ کہتے ہیں مثال اس کے یہ فرزدق کا شعر ہے. کیا ہے؟ فرزدق کا شعر ہے. فرزدق عرب کے مشہور شعراء میں سے ہیں، اور اس کا یہ لقب ہے، نام اس کا حمام ابن غالب میں ہے. یہ بنو تمیم سے تعلق رکھتے تھے، مشہور شاعر ہیں. اور اس کو فرزدق اس لیے کہتے ہیں کہ فرزدق جمع ہے فرزدقتن کے، اور فرزدقن کہتے ہیں اس کو اس وجہ سے کہتے ہیں کہ اس کے چہرے میں جو ہے کچھ نشانات تھے. بات سمجھ میں آئے نا؟ کچھ نشانات تھے، اس وجہ سے یہ لقب اس کا پڑ گیا ہے. لوگ نام سے زیادہ نہیں پہچانتے ہیں بلکہ لقب سے پہچانتے ہیں. یہ ہشام ابن عبد الملک بنو امیہ کے مشہور شاعر ہے، بادشاہ ہے. مشہور کیا ہے؟ اس کے ماموں کا تعریف کر رہا ہے. ہشام ابن عبد الملک جو بادشاہ ہے وقت ہے، اس کے ماموں کا تعریف کر رہا ہے. جس کا نام تھا ابراہیم ابن حشام ابن اسماعیل المخزومی. کیا نام تھا؟ ابراہیم ابن حشام ابن اسماعیل. گویا بادشاہ وقت کے ماموں کا تعریف کر رہا ہے. کیا کر رہا ہے؟
وہ کیا کہہ رہا ہے؟ وما مثلہ فی الناس الا مملکا ابو امہ حی ابوہ یقارب. بات سمجھ میں آئی؟ وہ کہتا ہے وما مثلہ فی الناس الا مملکا ابو امہ حی ابوہ یقارب. نہیں ہے میرے ممدوح کی طرح لوگوں میں سے کوئی، یعنی یہ جو ابراہیم ابن حشام ہے اس کے مثل دنیا میں کوئی نہیں ہے. الا مملکن، مگر ایک آدمی اس کا مثل ہے جس کو اللہ نے بادشاہت دی ہے. مگر ایک آدمی اس جیسے ہے جس کو بادشاہت دیا گیا ہے. اور وہ بادشاہ کون ہے؟ ابو امہ، اس بادشاہ کے ماں کے باپ ابو ہو، اس میرے ممدوح کی بھی باپ ہے. حیون، یہ مبلغ زندہ ہے، یقاربہ، اس جیسے ہے صفات میں. اب کیا کہنا چاہتا ہے؟ معنی تو سمجھ گئے نا؟ معنی اس کا یہی ہوا کہ میرے ممدوح ابراہیم بن حشام کا مثل دنیا میں کوئی نہیں ہے. ایک آدمی ہے جو اس کا بادشاہ. کون ہے؟ جو بادشاہ وقت ہے. یعنی یہ کہنا چاہتا ہے دنیا میں اس کے مثل کوئی نہیں ہے مگر ایک آدمی ہے، وہ آدمی وہ ہے جس کو بادشاہت دیا گیا ہے. بادشاہت کس کو دیا تھا؟ حشام بن عبد الملک نا. اور پھر کہہ رہا ہے کہ وہ بادشاہ جس کو دیے گئے ہیں اس کے والدہ اور میرے ممدوح کے نہیں، میرے اس کے والدہ اور میرے ممدوح کے والد دونوں جو ہیں وہ باپ ایک ہے. دونوں کے باپ ماموں ہو گیا نا. سمجھ نہیں آئی بات؟ یعنی میرے ممدوح کے باپ اور جس بادشاہ کو بادشاہ دیے گئے ہیں اور اس کے ماں کے باپ ایک ہے. تو یہ مطلب یہ ہے کہ ماموں اور بانجا کے مثل دنیا میں کوئی نہیں ہے. یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ ہاں بھائی سو رہا ہی ہے. وما مثلہ فی الناس الا مملکن، ترجمہ دیکھیں، نہیں ہے میرے ممدوح کی طرح لوگوں میں الا مملکن، مگر وہ ہے جس کو بادشاہ دیے گئے. ابو امہ حی ابوہ، اس کی ماں کے باپ ابوہ، میرے ممدوح کے بھی باپ ہے. نہ ہے یقاربہ، اس جیسے ہیں. اب دیکھیں یہاں پہ تاکید معنی میں پیچیدگی کیوں پیدا ہو گیا. پہلا ترجمہ دیکھیں، لیس مثلہ فی الناس حی، نہیں ہے لوگوں میں سے کوئی زندہ آدمی یقاربہ، اس جیسے ہو صفات میں. یقاربہ کا مطلب یہ ہے کہ اس جیسے قریب بھی ہو صفات میں. احد یشبہ فی الفضائل، فضیلت میں اس کے مشابہ ہو، ایسا کوئی نہیں ہے. الا مملکن، مگر ایک آدمی ہے جس کو بادشاہت دیا گیا. رجل اعطی الملک، مگر ایک آدمی جس کو بادشاہت دیے گئے ہیں، وہ کون ہے؟ حشام بن عبد الملک. ابو امہ، ابو ام ذالک المملک، جس کو بادشاہت دیا گیا ہے اس کے ماں کے باپ، اس کے ماں کے باپ ابو ہو، میرے ممدوح کے بھی باپ ہے. میرے ممدوح کے بھی. اب بات سمجھ میں آ گئی؟ لیکن چونکہ عبارت میں تقدیم و تاخیر ہے تو اس وجہ سے عبارت کو سمجھنا مشکل ہے. اور لا یماثلہ احد الا ابن اختہ وہو حشام، کہنا یہ چاہتا ہے کہ یہ میرے ممدوح ہے ابراہیم ابن حشام، اس کی مثل کوئی بھی نہیں ہے مگر ایک آدمی ہے اس کا مثل، وہ ہے اس کا بانجا حشام ابن عبد الملک. حشام ابن، یہ تو ترجمہ ہو گیا. یہ تو اب آئیں اس کے اندر خرابی کیسے ہے، تقدیم و تاخیر کے اعتبار سے یا کوئی اور وجہ.
کہتا ہے ففیہ فصل بین المبتدا والخبر، پہلا خرابی یہ ہے مبتدا و خبر کے درمیان فاصلہ ہے۔ ابو امہ ابو ہو، دیکھو ابو امہ یہ مبتدا ہے، ابو ہو کیا ہے؟ خبر ہے، اور بیچ میں حیٌ فاصلہ آ گیا، تو ایسا لگ رہا ہے کہ ابو امی حیٌ یہ کہنا چاہتا ہے کہ اس کے ماں کے باپ جو ہے زندہ ہے، تو جب کہ حیٌ کا تعلق ماقبل سے ہے، وما مثلہ فی الناس حیٌ، بات سمجھ میں آئی نا، زندوں میں سے کوئی اس کے مقابل نہیں ہے۔ وبین الموصوف والصفہ، موصوف و صفت کے درمیان کیا آ گیا؟ فاصلہ آ گیا۔ مثلا حیٌ جو ہے یقاربہ، بات سمجھ میں نا، ان کے درمیان فاصلہ آ گیا، اجنبی کے ساتھ وہ کیا ہے؟ ابو ہو ہے۔ وہ تقدیم المستثنیٰ، مستثنیٰ کو مقدم کیا گیا مستثنیٰ منہ پر، جب قاعدہ یہ ہوتا ہے کہ مستثنیٰ منہ پہلے ہوتا ہے مستثنیٰ، مستثنیٰ جو ہے یعنی مملکن، اس کو پہلے ذکر کیا، مستثنیٰ منہ پر مستثنیٰ منہ ہے حیٌ۔ اور وفصل کثیر بین البدل ہے، بدل اور مبدل منہ کے درمیان بہت سے فاصلہ آ گیا، بدل کیا ہے؟ حیٌ، اور مبدل منہ کیا ہے؟ مثلہ۔ فقولہ مثلہ، اب ترکیب میں آپ کو بتا رہا ہے کہ مثلہ جو ہے یہ اسم ہے ماں کے، ماں کے کیا ہے؟ اسم ہے، اور وفی الناس جو ہے اس کے خبر ہے، وفی الناس کیا ہے؟ اس کے خبر ہے، اور مملکن جو ہے یہ منصوب ہے، کیوں؟ لتقدم علی المستثنیٰ منہ، اس لیے کہ مملکن مستثنیٰ تھا نا، اور مستثنیٰ کو مستثنیٰ منہ سے اگر مقدم کریں گے تو پھر وہ منصوب ہوتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے؟ منصوب ہوتا ہے۔ تو اب اس شعر کا ترکیب کیا ہوگا؟ اسی اعتبار سے پھر ترکیب بھی یہی ہوگا۔ تو ماں جو ہے یہ مشبہ بلیسا، ماں کیا ہے؟ ہاں، مثلہ یہ مضاف مضاف الیہ ہے، مثلہ کیا ہے؟ دونوں مضاف مضاف الیہ مل کر یہ مبدل منہ، مضاف مضاف الیہ مل کر لکھ لیں سب، بات سمجھ میں آئے نا؟ ہاں، ماں کیا ہے؟ مشبہ بلیسا، مثلہ مضاف مضاف الیہ ہے، مضاف مضاف الیہ مل کر مبدل منہ، حیٌ اس کا جو ہے یہ موصوف ہے، یقاربہ اس کے صفت ہے، یقاربہ کیا ہے؟ صفت ہے، موصوف صفت مل کر یہ مستثنیٰ منہ، اور مملکن مستثنیٰ، مملکن مستثنیٰ۔ اور پھر فرما رہے ہیں کہ یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ ابو امہ مضاف مضاف الیہ ہیں، اور مضاف مضاف الیہ دونوں مل کے یہ مبتدا ہو جائیں گے، ابو ہو اس کے خبر ہے، ابو ہو اس کی کیا ہے؟ مبتدا اور خبر مل کر یہ مملکن کا صفت بن جائیں گے، مملکن کے کیا بن جائیں گے؟ صفت، اور موصوف صفت مل کر یہ مستثنیٰ، مستثنیٰ منہ کے لیے، اور مستثنیٰ مستثنیٰ مل کر یہ بدل ہو جائیں گے مبدل منہ کے لیے، اور بدل اور مبدل منہ مل کے یہ کانا کے لیے اسم ہو جائے گا، اور وفی الناس یہ متعلق جار مجرور متعلق کے ساتھ مل کے یہ خبر ہو جائیں گے، اس کے لیے متعلق کے ساتھ مل کے کیا ہو جائیں گے؟ خبر۔ دیکھیں ففی ہے فصل بین المبتدا والخبر، ایک دفعہ پھر دیکھیں، اس میں فاصلہ آ گیا مبتدا و خبر کے درمیان، کس کے درمیان؟ آنی ابو امہ، ابو ہو بالاجنبی ہے، اجنبی کے ساتھ وہ کیا ہے؟ حیٌ، موصوف اور صفت کے درمیان آنی حیٌ یقاربہ، بالاجنبی اجنبی کے ساتھ الذی ہوا ابو ہو، وہ تقدیم المستثنیٰ، مستثنیٰ کو مقدم کیا یعنی مملکن کو مستثنیٰ منہ پر یعنی حیٌ پر، فصل کثیر آ گیا بدل اور مبدل منہ کے درمیان، ہاں وہ ہوا مثلہ، فقولہ مثلہ یہ اسم ہے ماں کے، وفی الناس یہ خبر بن جائیں گے، کیا ہو جائیں گے؟ ماں اپنے اسم و خبر سے مل کر جملے اسمیہ خبریہ، ماں اس میں اور خبر سے مل کر جملے
اسمیہ خبریہ. اچھا آگے مصنف فرما رہے ہیں کہ قیل ذکر ضعف التالیف یغنی عن ذکر التاکید اللفظی ہے وفیہ نظر. یہ ایک اعتراض کا جواب ہے. اعتراض یہ ہے ماقبل ضعف تالیف ذکر کیا نا، ترکیب میں غلطی نہ ہو، ترکیب میں، تو جب ترکیب میں غلطی نہ ہو اس کا ذکر ماقبل ہو گیا ہے تو یہاں تاکید لفظی بھی تو وہی ہے، ترکیب میں غلطی کو تاکید لفظی کہتے ہیں، وہ تو ماقبل میں داخل ہو گیا نا ضعف تالیف میں، تو اس کو مستقل ذکر کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ بات سمجھ میں آ گئی؟ اس کا مصنف جواب ذکر کر رہا ہے لجواز ان یحصل وفیہ نظر. المصنف کہتا ہے یہ کہنا کہ ضعف تالیف کا ذکر یغنی عن ذکر تاکید لفظی ہے، تاکید لفظی کا ذکر کرنے سے مستغنی کر رہا ہے، یعنی اس کی ضرورت نہیں تھی. تو مصنف کہہ رہا ہے کہ وفیہ نظر ہونا کیوں؟ لجواز ان یحصل تاکید باجتماع عدت امور موجبۃ لصعوبۃ فهم المراد وان کان کل منها جاریا علی قانون النحو. یہ بھی ہو سکتا ہے کبھی تاکید حاصل ہو متعدد امور کا جمع ہونے کی وجہ سے، اور ایسے امور جمع ہو گئے معنی مرادی کے سمجھنے میں رکاوٹ بن رہے ہیں. وہ چیزیں جو ہے معنی مرادی سمجھنے میں کیا بن رہے ہیں؟ رکاوٹ بن رہے ہیں، اگرچہ ہر ایک جو ہے نفس الامر میں قانون نحو کے مطابق ہو، قانون وبہذا یظہر فساد ما قیل. دیکھیں لجواز ان یحصل، یہ ہو سکتا ہے کہ یہ حاصل ہو تاکید باجتماع عدت امور، کئی چیزوں کے جمع ہونے کی وجہ سے، لصعوبۃ فہم المراد، ایسے امور جمع ہو جائیں کہ وہ سبب ہو لصعوبۃ فہم المراد، معنی مرادی کے سمجھنے میں دشواری پیدا کرنے کے. وَإِنْ كَانَ كُلٌّ مِنْهَا جَارِيًا عَلَىٰ قانون النحو، اگرچہ ہر ایک نفس الامر میں دیکھیں تو قانون نحو کے موافق ہے، یعنی ترکیب میں غلطی نہیں ہے لیکن سمجھنا دشوار ہے معنی. وَبِهَذَا يَظْهَرُ فَسَادُ مَا قِيلَ، اس سے ظاہر ہوا ان لوگوں کا کہنے کا فساد، یعنی جنہوں نے یہ کہا ہے کہ لا حاجت فی بیان التاکید فی البیت الی ذکر تقدیم المستثنیٰ فی علی المستثنیٰ منہ. بعض لوگوں نے یہ کہا کہ دیکھو ماقبل ذکر کیا نا، اس شعر میں تاکید کے کئی وجوہات ذکر کیے نا. ایک وجہ یہ ذکر کیا کہ مستثنیٰ منہ کو مستثنیٰ سے پہلے لایا. کیا ذکر کیا؟ اب اس میں بعض لوگوں نے اعتراض کر دیا کہ اس کو ذکر کیوں کیا؟ یہ تو قاعدے کے مطابق ہے، کیونکہ مستثنیٰ منہ کبھی مستثنیٰ جو ہے منہ کبھی مستثنیٰ سے پہلے ہوتا ہے کبھی بعد میں ہوتا ہے. یہ قانون اور قاعدے کے خلاف نہیں ہے، اس کو کیوں ذکر کیا؟ تو مصنف بتا رہے ہیں کہ یہاں ہر اس چیز کا ذکر نہیں کر رہا ہے جو قانون کے خلاف ہو، بلکہ ایک چیز قانون کے مطابق ہے لیکن معنی سمجھنے میں دشواری کا سبب بن رہا ہے تو اس کو ذکر کر رہا ہے. اگرچہ یہ تقدیم مستثنیٰ منہ ہو، یہ قاعدہ اور قانون کے خلاف نہیں ہے، قاعدہ اور قانون کے خلاف، لیکن اس کے باوجود ذکر اس لیے کیا ہے کہ معنی مرادی سمجھنے میں دشواری پیدا ہوتا ہے اس سے، کیونکہ جب مستثنیٰ منہ ہو پہلے ذکر کرو گے تو آپ کو اندازہ نہیں ہوتا کہ مستثنیٰ کون سا ہے. دیکھیں بل لا وجہ لہو، بلکہ اس کی کوئی وجہ نہیں ہے، لأن ذلك جائز باتفاق النحاة، اس لیے کہ مستثنیٰ کو پہلے ذکر کرنا، مستثنیٰ منہ کو پہلے ذکر کرنا نحویوں کا اس پہ اتفاق ہے، یہ جائز ہے. جب جائز ہے تو پھر اس کو کیوں ذکر کیا؟ مصنف کہتا ہے کہ ان کی یہ بات غلط ہونا بھی اس سے واضح ہو گیا. کیوں؟ اذ لا يخفى انه يوجب زیادۃ التاکید، اس پہ کوئی پوشیدگی نہیں ہے اس سے کے ذریعے سے معنوی پیچیدگیاں بڑھتا ہے. وہو مما یقبل الشدۃ والضعف، اور یہ تاکید بھی ایسا ہے اس میں شدت اور ضعف ہو سکتا ہے. بعض صورت میں یہ معنوی پیچیدگی جو ہے کمزور ہوتا ہے اور بعض جگہوں پہ
قوی ہوتا ہے. بس ہے جلدی کریں. ہاں